الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآنی عربک گرامر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم اس پروگرام کے تحت سبق نمبر 22 شروع کریں گے. آج کے اس درس میں الجملۃ الفعلیہ یعنی جملہ فعلیہ کا تیسرا باب ہوگا. آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ فعل ماضی میں کیا کیا رولز ہے، یعنی فعل ماضی کے کیا قواعد ہے. ان رولز کو ہم سمجھیں گے مثالوں کے ذریعے، اور انشاءاللہ المستعان ہماری کوشش ہوگی کہ جو مثالیں ہوں گے وہ قرآن عظیم سے ہو، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ کو بول چال کے بجائے قرآن عربک یا جو مین عربک ہے اس کو سمجھانا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے شروع کیا تھا فعل ماضی، اور اس سے پہلے ہم نے یہ جانا تھا کہ جملہ فعلیہ جو ہے، ہر کوئی جملہ جو فعل سے شروع ہو یعنی کام کے ہونے سے شروع ہو کسی زمانے کے ساتھ، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور ہم نے یہ جانا کہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکا ہے اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. اور ابھی کے زمانے میں جس کو ہم حال کا زمانہ کہتے ہیں یا پریزنٹ کا زمانہ کہتے ہیں، یا آنے والا زمانہ فیوچر کے زمانے میں مشترکہ جو کام ہو اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے فعل ماضی کو اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ فعل ماضی کو میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں، حالانکہ اس کی مثالیں میں نے دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی یا جملہ فعلیہ میں 3 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا فعل جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اور فعل جو ہے سب سے پہلے آتا ہے جملہ فعلیہ میں. اس کے بعد فاعل کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، اور سبجیکٹ جو ہے یہ فعل کے بعد آتا ہے. کبھی کبھی یہ فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، کبھی فعل سے باہر ہوتا ہے. اور فاعل جو ہے اس کی پہچان اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. یعنی اس کا اگر ہم دیکھیں کس حساب سے ہوتا ہے، اس کا جو اعرابی کنڈیشن کیا ہوتی ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع میں ہوتا ہے. جبکہ مفعول کہتے ہیں جو فاعل کے بعد آئے، جس پر کام شروع ہو، جس پہ کام ہو چکا ہو، اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. اور مفعول جو ہے یہ فاعل کے بعد آتا ہے، اور اس کی پہچان اس طرح ہے کہ یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، جبکہ مفعول جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ مثالیں دی تھی آپ کے سامنے، خصوصاً فعل ماضی کے بارے میں، کیونکہ ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو اٹھائیں گے. اور فعل ماضی میں جب بھی آپ کوئی بھی فعل دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس فعل کا مادہ کیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چونکہ ثلاثی مجرد ہم نے شروع کیا تھا، یعنی ایسا فعل جو مادے کے حساب سے، یعنی جس کا جو مادہ ہے وہ ثلاثی ہو. ثلاثی مطلب جو 3 حرفی ہو، جس میں 3 حروف ہو مادے میں، اس کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے فعل جو ہے یہ 3 حرفی اس کا مادہ ہوتا ہے. زیادہ تر ہمارے پاس افعال جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہی ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، مادے کے بعد اگر ہم بات کریں فعل ماضی کی تو اس میں 3 اوزان ہوتے ہیں، 3 وزن ہوتے ہیں. ایک ہے فعلہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تینوں کے اوپر زبر ہے. دوسرا ہے فعلہ، فا کلمہ اور لام کلمے پہ زبر، جبکہ عین کلمے کے نیچے زیر. اور فعلہ یعنی جس میں فا اور لام کلمے پہ زبر، جبکہ عین کلمے پہ پیش ہوتا ہے. تو مادے کے 3 حروف پلس کس وزن پہ ڈالنا ہے. اس کے بعد جب آپ اس وزن پہ ڈالیں گے تو جو پہلا صیغہ بنے گا وہ ہمارا بنتا ہے ہمیشہ فعل ماضی میں ماضی یعنی واحد مذکر بعید کا صیغہ. ٹھیک ہے،
यानी जो मुज़क्कर का सेगा बनता है, थर्ड पर्सन का सेगा बनता है और सिंगुलर का सेगा बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर एक मिसाल है, दाद, रा और बा। ये जो तीन हरूफ हमारे पास है, ये मादा है। इसको आप फ़अला के वजन पे डालिए तो ये बनेगा दरबा। दरबा का जो अरबी तर्जुमा है, इसका तर्जुमा है उसने बयान किया, क्योंकि माजी का सेगा है तो ये गुजरे हुए ज़माने की बात करता है। इसी तरह है नून, सीन और या, जैसा कि ऊपर आपने देखा, तीन है हमारे पास मादे के हुरूफ, इसको आप डालिए फ़ाइला के वजन पे तो ये बनेगा नसिया। तो हमारे पास दरबा और नसिया, इन दोनों को हम मिलाएंगे। सूरह यासीन की एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, दरबा लना मसलन। दरबा उसने बयान की, लना हमारे लिए, मसलन। दरबा इसमें फेल और फाइल है, मसलन इसमें मफऊल है, क्योंकि मफऊल जो है, आपको मैंने पहले ही अर्ज किया कि मफऊल जो है ये हालत नस्ब में होता है। तो तर्जुमा, उसने बयान की हमारे लिए एक मिसाल। वा, यहाँ पर ये वाव जबर वा, यानी ये और, जिसको हम अतफ कहते हैं, ये जिसको वावी अतफ कहते हैं, जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। नसिया, नसिया ये फेल माजी का पहला सेगा है। नसिया, और वो भूल गया, खल्कहू अपनी पैदाइश को। तो इस तरह आपने देखा दरबा और नसिया को हमने किस तरह कुरान मजीद में यहाँ सूरह यासीन में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हमारे पास मादे के तीन हरूफ है, खा, रा और जीम। खा, रा और यहाँ पर है जीम। तो ये तीन मादे के हरूफ को डालिएगा फ़अला के वजन पे तो ये बनेगा खरजा। खरजा का तर्जुमा है वो निकला, क्योंकि माजी का सेगा है तो वो निकला, पहला सेगा बन गया। उसके बाद अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 243 में फरमाते हैं, खरजू, ये तीसरा सेगा है। खरजा, खरजा, खरजू, यानी वो निकले। यहाँ जमा का सेगा है, वो निकले। मिन दियारिहिम, अपने घरों से। वहुम उलूफुन, और वो हजारों थे, यानी वो अपने घरों से निकले और वो हजार। वहुम उलूफ, अल्फ कहते हैं हजार को, उलूफ कहते हैं बहुत सारे हजार। इसी तरह दाल, खा और लाम हमारे पास मादे के तीन हरूफ, इसको आप फ़अला के वजन पे डालिए, ये बनेगा दखला। दखला का तर्जुमा वो दाखिल हुआ। सूरतुल कहफ आयत नंबर 35, दखला जन्नतहू, वो दाखिल हुआ, जन्नतहू अपने बाग में। जन्नत कहते हैं बाग को, जन्नतहू अपने बाग। आप देखिए जन्नता, जन्नतहू, ये भी यहाँ पर हमारे पास मफूल है। और मफूल जो है यहाँ पर आपने देखा, ये यहाँ पर हमारे पास जन्नतहू, यानी ये हमारे पास यानी अगर हम एराब की बात करेंगे तो ये एराब की कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास नस्ब में है, मंसूब है ये। क्योंकि रफा में होता तो ये जिसको हम कहते हैं फ़ाइल होता, मगर ये चूंकि नस्ब में है तो ये मफूल है। दखल जन्नतहू, वो दाखिल हुआ अपने बाग में। वहुआ, और वो ज्यादती, वहुआ ज़ालिमुन, और वो ज्यादती करने वाला था, लिनफ्सिही अपनी जान पर। यहाँ दखल जन्नतहू ये हमारे पास जुमला फेलिया है। वाव ज़बर वा, ये अतफ है। उसके बाद हुआ, हुआ जो है ये यहाँ से शुरू होता है, चूंकि ज़मीर का सेगा शुरू हो गया तो यहाँ पर जुमला इस्मिया। ठीक है, जुमला इस्मिया के बाद ज़ालिमुन, यानी इसका मुब्तदा और उसकी खबर लिनफ्सिही। लिनफ्सिही यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, जिसको हम कहते हैं मुताल्लिक़ की खबर। और हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, यहाँ का ये जो ये वाला कलिमा है, या यहाँ से लेके हुआ से लिनफ्सिही से, ये हमारे पास जुमला इस्मिया है। तो जुमला फेलिया, उसके बाद जुमला इस्मिया। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जुमला फेलिया कैसे होता है और जुमला इस्मिया कैसे होता है। मैंने आपको बताया जो भी जुमला फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया है। जो भी जुमला इसम से शुरू हो, किसी नाम से, चीज से, तो वो हमारे पास जुमला इस्मिया है। अब जो आज का असल में टॉपिक हमारा है वो है जुमला फेलिया के कवाइद, यानी जुमला फेलिया के रूल्स।
اب ہم ایک ایک کر کے جملہ فعلیہ کے رولز پڑھیں گے، جس سے جب بھی آپ جملہ فعلیہ کو دیکھیں گے، آپ کو بنانا ہوگا، وہ آپ کو کلیئر ہو، اس کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن ہو۔ تو سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 یعنی رول نمبر 1 جملہ فعلیہ کو بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ فاعل جب اسم ظاہر ہو، دیکھیں 3 چیزیں یاد رکھیے گا، فعل، فاعل اور مفعول، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس فعل میں ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہوگا تو نیچرلی یہ سب سے پہلے فعل سے شروع ہوگا، اور آپ کو میں نے بتایا کہ فعل جو ہے وہ اصل میں ہمارے پاس 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس کو آپ نے 2 ہفتوں پہلے جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں میں نے اس کو تفصیل اس کی بیان کی تھی، پچھلے لیکچر میں بھی اس کے بارے میں نے انفارمیشن دی تھی۔ تو یہ جو 14 صیغے ہمارے پاس ہے فعل ہے، اس کے بعد مفعول ہوتا ہے یعنی فاعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل جو ہوتا ہے کبھی کبھی یہ اس فعل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر فعلا، اس نے کام کیا، تو کام کا ہونا بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور جو کرنے والا ہے وہ بھی اسی وزن میں یا اسی ہمارے پاس صیغے میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے فعل ہوگا اس کے بعد فاعل الگ سے ہوگا، اور مفعول ہمیشہ الگ ہوگا ہی۔ اب یہاں پر جو قاعدہ نمبر 1 ہے وہ یاد رکھیے گا کہ فاعل جب اسم ظاہر ہو، یعنی اب آپ کے پاس فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر نہیں بلکہ فعل کے باہر ہوتا ہے، جیسے یہاں مثال کے طور پر قتل، اس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ مسلم، مسلمن۔ اب دیکھیے یہ جو مسلمن ہے نا یہ فاعل ہے، کیسے فاعل پتہ چل گیا؟ کیونکہ مسلمن جو ہے یہ حالت رفع میں، اگر آپ نے فعل کے بعد کوئی اسم دیکھا وہ حالت رفع میں ہے تو یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے وہ آپ کا فاعل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا۔ تو کام کیا ہے؟ قتل کرنا، یعنی کسی کو مارنا۔ قتل کیا، قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ مسلم، مسلم نے۔ کس کو قتل کیا؟ کافرن، کافر کو۔ مفعول جو ہے یعنی جس پہ کام ہو چکا ہے وہ ہے کافرن۔ یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ کافرن جو ہے یہ حالت نصب میں، حالت رفع سے آپ کو پتا چلے گا فاعل کون ہے، اور حالت نصب سے آپ کو پتا چلے گا مفعول کون ہے، کیونکہ یہ جو یعنی نصب، رفع، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے ہمیں عربی قاعدے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے۔ اور یہ جو یعنی جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ہم ابتدا ہم نے شروع کی تھی، یہ جو اعراب کا ٹاپک ہے یہ عربی کا خاصہ ہے، اور اعراب جتنا آپ کے اندر مضبوط ہوگا اتنا سمجھنے میں آسانی ہوگا کہ یہ جو فعل استعمال یعنی اسم استعمال ہوا ہے جملہ فعلیہ میں، یہ ہمارے پاس فاعل ہے یا مفعول ہے، یعنی کام کرنے والا ہے یا وہ ہے جس پہ کام ہو چکا ہے۔ اب قاعدہ یاد رکھیے گا، جب بھی ہمارے پاس کسی جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہوگا، دیکھیں ظاہر کا مطلب ہے وہ فعل سے باہر ہوگا، اکثر فعل کے اندر ہی ہوتا ہے مگر کبھی کبھی وہ فعل سے باہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا، تو وہ ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ یعنی فاعل جو ہے ہمیشہ فعل ہمیشہ واحد غائب ہوگا، فعل جو ہے یہ واحد غائب ہوگا، یاد رکھنا پڑے گا۔ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یعنی فاعل ہمارے پاس واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، کچھ بھی ہو، مگر فعل جو ہوگا یہ ہمیشہ غائب ہوگا۔ کون سا غائب ہوگا؟ واحد غائب ہوگا، یعنی جو صیغے کا یعنی جب ہم گردان کرتے ہیں اس کا پہلا صیغہ ہوگا۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس مفعول جو ہے یعنی فاعل جو ہے وہ مؤنث ہو تو اس وقت ہمارے پاس مؤنث کا صیغہ ہوگا، یعنی آپ اس طرح بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی جگہ آپ کا فاعل ظاہر ہو، جیسا کہ یہاں پر فاعل ظاہر ہے، ان تمام جملوں میں فاعل ظاہر ہے، یہ فعل کے جملے سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کا جو صیغہ ہے اس سے باہر ہے یہ فاعل، اس وقت آپ فعل جو ہے فعل کو آپ دیکھیں گے سنگولر میں یعنی واحد ہوگا فعل، ٹھیک ہے، مگر یہ تعلق رکھے گا کہ ہمارا جو فاعل ہے
وہ مذکر ہے یا مؤنث، جیسے یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تینوں حالتوں میں ہمارے پاس جو فعل ہے وہ واحد تو ہے مگر تینوں حالتوں میں مذکر ہے، مگر جو ہی وہ مثنیٰ یعنی وہ اس نے جنس چینج کر لی، جنس کا مطلب یعنی وہ ہمارے پاس مؤنث بن گیا، تو اس کے ساتھ ہی جو فعل ہے وہ مؤنث تبدیل ہوگا، یہ بھی مؤنث واحد ہی ہے، یا عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس فعل ہوگا وہ پہلا اور چوتھا سیگا ہوگا۔ دیکھیں فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، پہلا سیگا ہے فعلا، چوتھا سیگا ہے فعلت۔ اگر قتلہ کا گردان پڑھیں گے تو قتلہ، قتلہ، قتلو، قتلت، یعنی قتلہ اور قتلت، یہی دو فعل ہمارے پاس ہوں گے جب بھی آپ دیکھیں گے فاعل جو ہے وہ فعل سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جب بھی آپ دیکھیں گے فعل اور فاعل ایک ہی سیگے میں ہے، باہر نہیں ہے، اس صورت میں آپ دیکھیں گے ان دو کے علاوہ ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو باقی 12 سیگے بچ گئے، تو 12 سیگے جب بھی آپ دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا اس میں فعل اور فاعل ہمیشہ ایک دوسرے میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ہے قتلا، قتلا دوسرا سیگا، پہلا سیگا ہے نا قتلا، دوسرا ہے قتلا، اگر دوسرا سیگا قتلا ہوگا تو یاد رکھیے گا فاعل اس کے اندر موجود ہے، اس کو باہر کبھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ اسی طرح اگر وہ قتلو ہوگا، قتلا، قتلا، قتلو تیسرا سیگا ہوگا، یاد رکھیے گا تیسرے سیگے میں بھی فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ہوگا۔ اگر آپ پانچواں سیگا دیکھیں گے قتلت، قتلتا، یاد رکھیے گا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ سیگے کے اندر ہی ہوگا، یعنی عام زبان میں فاعل کو آپ باہر دیکھ سکتے ہیں فعل سے صرف دو صورتوں میں، ایک جب ہمارے پاس پہلا سیگا ہوگا جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، یا چوتھا سیگا ہوگا۔ پہلا سیگا ہوتا ہے جب مذکر ہوگا ہمارے پاس فاعل، اور چوتھا سیگا ہوگا جب ہمارے پاس فاعل مؤنث ہے۔ بس یہ پہلا قاعدہ ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یعنی اس کو میں پڑھوں گا، فاعل جب اسم ظاہر ہو یعنی فعل سے باہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے یہ ہمارے پاس فاعل واحد ہو، تثنیہ میں ہو، جمع میں ہو، اس کا فعل جو ہے آپ ہمیشہ یعنی ہمیشہ واحد غائبہ پائیں گے۔ البتہ اگر جنس ہمارا مؤنث ہو تو اس صورت میں فاعل کو آپ پھر سے واحد ہی دیکھیں گے مگر وہ مؤنث واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ امپورٹنٹ قاعدہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ فعل جب پہلے اور چوتھے سیگے میں ہوگا اس وقت یہ انڈیکیشن ہے کہ فاعل اس یعنی سیگے سے باہر ہو، مگر اگر آپ ان دو کے علاوہ یعنی پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ باقی 12 سیگے میں کوئی بھی سیگے دیکھیں گے، یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے فاعل جو ہے وہ باہر نہیں ہوگا بلکہ اس سیگے کے اندر فعل کے ساتھ ہی ہوگا۔ کلیئر؟ مجھے امید ہے کہ یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کی مثال ہم یہاں آپ کے سامنے دیں گے۔ مثال کے طور پر قتل، قتل کیا، مسلمن، مسلمان نے، کافرن، کس کو؟ کافر کو، یعنی قتل کیا کسی ایک مسلمان نے کسی ایک کافر کو۔ قتل مسلم کافرن، اب آپ کہیں گے کسی ایک مسلمان کسی ایک کافر کیسے آ گیا؟ وہ اس طرح آ گیا کہ مسلمن جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس نکرہ ہے، اور کافرن بھی ہمارے پاس نکرہ، نکرہ مطلب جو عام ہے۔ اگر المسلم ہوتا، الکافر ہوتا تو یہاں کسی نہیں لکھا ہوتا، لکھا ہوتا قتل کیا مسلمان نے کافر کو، اس وقت یہ ہمارے پاس یعنی نکرہ نہیں بلکہ معرفہ بنتا، مگر اس وقت یہ نکرہ ہے، دو پیش یہاں پر، دو زبر یہاں پر، تو جب بھی ہمارے پاس نکرہ فاعل اور مفعول ہوگا اس وقت ترجمہ ہوگا کسی ایک، کسی ایک۔ تو ترجمہ قتل مسلم کافرن، قتل کیا کسی ایک مسلمان نے کسی ایک کافر کو۔ کبھی آپ یہ بھی دیکھیں گے قتل کافرن، قتل کافرن، اس وقت یاد رکھیے گا جو مسلمن ہے یا کوئی بھی جو ہے فاعل وہ اس قتلہ میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ قتلہ میں شامل ہوگا۔ تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ پہلا سیگا دیکھیں گے
مگر فائل جو ہے وہ باہر نہ ہو، وہ فعل کے اندر ہو، یہ بھی پاسبل ہے، یعنی ضروری نہیں، مگر یاد رکھیے گا جب بھی آپ فائل باہر دیکھیں گے تو اس وقت جو ہمارے پاس فعل ہوگا وہ پہلا ہوگا سیگا یا چوتھا سیگا ہوگا، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی 12 سیگے نہیں دیکھیں گے جس میں ہمارے پاس فائل اس یہ سیگے سے باہر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ یاد رکھیے گا۔ دوسرا ہمارے پاس مثال ہے قتل مسلمان کافرن، اب یہاں دیکھیے جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ ہے قتل کیا کوئی دو مسلمانوں نے کسی ایک کافر کو، تو یہاں پر جو فاعل ہے کام کرنے والے ہیں وہ دو ہے، ٹھیک ہے، مسلمان آنی کی جو ساؤنڈ ہے وہ رفع کی ساؤنڈ ہے، جیسے مسلمون کی ساؤنڈ رفع کی ساؤنڈ ہے، کافرن یہ نصب کی ساؤنڈ ہے، تو مسلمانی یا مسلمون یہ ہمارے پاس فاعل ہے، کیسے پتا چلا؟ ایسے پتا چلا کہ یہ ہمارے پاس رفع میں ہے، اور کافرن یہ کیسے پتا چلا کہ کافرن ہے، یہ یعنی ہمارے پاس مفعول ہے جس پہ کام ہو چکا ہے، یاد رکھیے گا ہمارے پاس یہ اسم ہمارے پاس نصب میں ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل مسلمون کافرن، کچھ یعنی قتل کیا کچھ مسلمانوں نے ایک کافر کو، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا مسلمون یہ جمع کا سیگا ہے، اور آپ نے دیکھا چاہے واحد چاہے تثنیہ چاہے جمع، ان تینوں صورتوں میں جب بھی ہمارے پاس فاعل ہے مگر فعل جو ہے تینوں صورتوں میں واحد ہے، یعنی فرسٹ ون ہے، فرسٹ سیگا ہے، یہ اس کے ساتھ چینج نہیں ہوا۔ اب جو ہی آپ مؤنث پہ آئیں گے تو مؤنث کا جو پہلا سیگا ہے وہ ہے قتلت، یعنی چوتھا سیگا، قتلا قتلا قتلو قتلت، قتلت ترجمہ ہوتا ہے اس ایک عورت نے قتل کیا، تو یہاں کلیئر ہے قتلت مسلمتن، قتل کیا کسی ایک مسلمان عورت نے کافرن کسی ایک کافر کو، تو یہاں پر چونکہ عورت کا تذکرہ ہے تو مسلمتن کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہمارے پاس یعنی فعل ہے وہ فعل چوتھا سیگا استعمال ہوا، کیونکہ چوتھا سیگا یعنی مؤنث واحد کو یعنی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح قتلت مسلمتان، آنی جو ساؤنڈ ہے یعنی آنی ساؤنڈ یہ رفع کی ساؤنڈ ہے تو یہ فاعل ہے، قتلت مسلمتان قتل کیا کوئی دو مسلمان عورتوں نے کافرن کسی ایک کافر کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتلت مسلماتن کافرن، قتل کیا کچھ مسلمان عورتوں نے کسی ایک کافر کو، تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا چاہے واحد چاہے مثنیٰ چاہے جمع ہو، تینوں صورتوں میں ہمارے پاس فعل جو ہے یہ سنگولر استعمال ہوا، یعنی یہ تبدیل نہیں ہوا، یہ مثنیٰ اور جمع میں تبدیل نہیں ہوا۔ اب یہ تو آپ کے سامنے میں نے قاعدہ بیان کیا، آپ کچھ مثال دیں گے۔ ہمارے پاس ایک مادہ ہے صاد دال قوف، اور اس مادے کو آپ وزن پہ ڈالیے فعلہ کے وزن پہ تو یہ بنے گا صدقہ، صدقہ کا ترجمہ اس نے سچ کہا، پہلا سیگا۔ اسی طرح واو عین دال، یہ ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے، اس کو آپ ڈالیے فعلہ کے وزن پہ تو بنے گا وعدہ، فعل ماضی کا پہلا سیگا، اس نے وعدہ کیا۔ اب ان دونوں افعال یعنی جو ہمارے پاس فعل ماضی کے 2 افعال ہے ان کو ہم استعمال کریں گے سورہ یاسین 52 آیت نمبر پہ، اللہ فرماتا ہے ہذا یہ ما یہ تو وعد الرحمن یہ تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا رحمان نے، وعدہ پہلا سیگا ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، کس نے وعدہ کیا؟ کیونکہ جو فاعل ہے کرنے والا ہے وہ باہر ہے، وعد الرحمن، اور آپ نے دیکھا الف لام استعمال ہوا تو یہاں پر کوئی کچھ استعمال نہیں کریں گے، یہاں پر استعمال کریں گے ڈائریکٹ، کیونکہ یہ یہاں پر الف لام لگانے سے معرفہ بن گیا، وعد الرحمن یعنی وعدہ کیا رحمان نے، وعدہ کیا یعنی کام کیا یہ فعل ہے، الرحمن رحمان نے یہ فعل یہ فاعل باہر ہے، واو زبر وا حرف عطف یعنی جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، صدقہ سچ کہا، یہ یہاں پر ہمارے پاس فعل ہے پہلا سیگا، المرسلون رسولوں نے، الف لام ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ معرفہ بن کے آ گیا،
اور मुरसलून ऊन की जो साउंड है ये रफा की है, जैसे अर्रहमानु नून पेश नु आखिर में ये भी हमारे पास रफा की है। तो रफा और रफा आपके पास समझ में बात आ गई होगी कि ये हमारे पास फाइल है, इसमें मफूल नहीं है, इसमें फाइल है, क्योंकि जुमला फेलिया में फेल और फाइल होना जरूरी है। मफूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो तर्जुमा वअदर रहमानु, वादा किया रहमान ने, फेल फाइल जुमला फेलिया, व ये वहां पर हरफ आतफ, सदका फेल यानी सच कहा, अल मुरसलूना रसूलून ने, फेल फाइल दूसरे जुमला फेलिया, जुमला फेलिया जुमला फेलिया। समझ रहे बात? तो यहाँ पर ये हादा आ गया, माँ आ गया, इसका भी अपना एक यानी इसका भी एक वैल्यू है, ये क्या है वो क्या है, इंशाल्लाह इसको हम आगे बयान करेंगे। अभी आप सिर्फ याद ये रखिए कि जुमला फेलिया का पहला कायदा ये है, जब भी आप फाइल को देखेंगे, फाइल सिर्फ उस सूरत में जाहिर होगा जब पहला या चौथा सेगा होगा। पहला सेगा तब होगा जब हमारे पास फाइल मुजक्कर हो, और चौथा सेगा तब होगा जब हमारे पास फाइल मुअन्नस हो। ये आपने यहाँ पर देख। और फाइल को कैसे पहचानेंगे? फाइल जो है इसका जो यानी इसका जो यानी इसकी जो हालत है, एराबी हालत वो रफा है, जबकि मफूल जो है वो नस्ब में होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। दूसरी बात, अगर फेल और फाइल सिर्फ होगा तो उससे भी जुमला बनता है, मफूल की जरूरत नहीं है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 22 अल्लाह फरमाता है, सदका सच कहा, अल्लाहु अल्लाह ने, यहाँ फेल अलग, फाइल है अल्लाहु ये अलग है, व रसूलुहु और उसके रसूल। तो फाइल अल्लाहु भी है, रसूलुहु भी फाइल है, ये दोनों हमारे पास फाइलीन इन्हें फाइलीन है, काम करने वाले हैं। सदाका इन्हें सच बोला अल्लाह ने, और उसके रसूल, रसूलुहु और उसके रसूल ने, एक रसूल का तज़किरा है। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, यानी सच कहा अल्लाह ने और उसके रसूल ने। तो ये जुमला फेलिया है, क्योंकि यानी हमारे पास फेल माजी से शुरू हुआ, फेल माजी का जुमला है क्योंकि पहला सेगा यहाँ इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फेल के बाद फाइल जो है वो दोनों बाहर है, क्योंकि पहला सेगा है। पहला सेगे में आप देखना पड़ेगा कि फेल अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, यानी फाइल, मगर यहाँ पर बाहर है। पहले और चौथे सेगे में दोनों इम्कानात है कि फाइल उस फेल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मगर बाकी जो 12 सेगे हैं उसमें आप हमेशा देखेंगे कि जो फाइल है वो उस पर्टिकुलर सेगे के अंदर ही होगा। तो ये पहला कायदा आपको याद रखना है। अब दूसरा कायदा याद रखिएगा फेल माजी का, वो ये है कि अगर फाइल अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो। जमा मुकस्सर कहते हैं, आपको पता है कि हमारे पास दो जमा है, एक तो जमा सालिम है जिसमें वाहिद के तमाम जो अल्फाज है या वाहिद के तमाम जो हरूफ है वो जू के तू होते हैं। जैसे हमारे पास कलमुन, इसका हम जमा यानी जमा अगर सालिम करेंगे कलमूना, हालांकि नहीं होता, मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे रजुलुन, अगर हम इसको रजलूना पढ़ेंगे तो ये भी हमारे पास जमा सालिम होता है। दूसरा होता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर का मतलब होता है कि जब आप उसका जमा बनाते हैं तो जो उसका यानी सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, उसमें कोई ना कोई हर्फ में तगय्युर तबद्दुल होगा। जैसे किताबुन, किताबुन हो गया वाहिद, कुतुबुन ये जमा है, कैफ ता अलिफ बा किताब। कुतुबुन जब आप पढ़ते हैं का ताबा, अलिफ हम काट देते हैं, तो ऐसे जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। अगर आप जमा मुकस्सर देखेंगे वो भी गैर आकिल। अब याद रखिएगा, गैर आकिल कहते हैं इंसान, जिन और फरिश्तों के अलावा अरबी ग्रामर में जो भी बाकी चीजें हैं वो गैर आकिल है। इंसान, जिन और फरिश्तों के अलावा बाकी जितने भी अशिया या चीजें हैं अरबी में वो गैर आकिल है। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास फाइल जमा मुकस्सर हो वो भी गैर आकिल हो, तो फेल जो है ये हमेशा वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास है ज़हबा जमालुन, ज़हबा जमालुन चला गया, ज़हबा मतलब चला गया कोई एक ऊंट, ज़हबा जमालुन, जमालुन वाहिद है। ज़हबा जमालानी, जमालानी ये मुसन्ना है,
چلے گئے 2 اونٹ. پھر اس کے بعد پھر سے ہونا چاہیے ذہب جمال، کیونکہ جمل کی جو جمع ہے وہ ہے جمال. مگر جمال جب آپ دیکھتے ہیں اس میں جیم میم اور بیچ میں الف داخل ہو گیا، تو جمال جو ہے یہ جمل کا جمع تو ہے مگر جمع سالم نہیں بلکہ جمع مکسر ہے. اور جب جمع مکسر ہے اور یہ غیر عاقل ہے تو اس میں آپ دیکھیں فرق کیا ہوا کہ ذہبہ سے یہ جو ہمارے پاس پہلا سیگا تھا یہ چینج ہو کے 4تھ سیگے میں داخل ہو گیا، یعنی فعل واحد مؤنث غائب کا سیگا استعمال ہوا. یہاں پر ذہبہ تھا، یہاں پر ذہبہ. مگر چونکہ جب یہ جمع مکسر غیر عاقل بنا جمال تو یہ ذہبہ چینج ہو گیا 4تھ سیگے میں، یہ بن گیا ذہبت. ذہبت جمال. حالانکہ جمل جو ہے یہ اونٹ جو ہے مذکر ہے، مگر اونٹ جب مذکر یعنی اس کا جو جمع مکسر بنا تو اس کا جو فعل ہے وہ تبدیل ہوا. ہمارے پاس جو مذکر ہے پہلا سیگا وہ مؤنث میں تبدیل ہو گیا، تو ذہبہ بن گیا ذہبت. ذہبہ ذہبہ ذہبو تیسرا، چوتھا ہے ذہبت. ذہبت جمال، چلے گئے کچھ اونٹ. واحد اور مثنیٰ میں آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے ہمارے پاس فعل وہ پہلا سیگا ہے، مگر جو ہی یہ جمع مکسر بنا کیونکہ یہ غیر عاقل ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو فعل ہے وہ پہلے سیگے سے ہٹ کے چوتھے سیگے پہ آ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں واحد مؤنث غائب. یہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، مگر جو ہی یہ بن گیا جمع مکسر غیر عاقل تو یہ تبدیل ہوا واحد مذکر غائب سے واحد مؤنث غائب. ایک اور قاعدہ، ایک اور اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. ہا با طا، یہ ہمارے پاس ہے مادہ، اس کو فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے تو بنے گا حبیطہ. حبیطہ کا ترجمہ ہے وہ ضائع ہو گیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ فرماتا ہے حبیطت اعمالہم. دیکھیں عمل ایک، اعمال جمع، مگر کون سا جمع؟ جمع مکسر. جب جمع مکسر ہو گیا اور اعمال جو ہے یہ غیر عاقل ہے تو اس میں حبیطت استعمال نہیں ہوا، پہلا سیگا استعمال نہیں ہوا بلکہ حبیطت چوتھا سیگا استعمال ہوا، یعنی واحد مؤنث غائب کا سیگا استعمال ہوا. حبیطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اور اولئک، وہ ہیں سب، اصحاب الناری، آگ والے، ہم فیہا، وہ ہے اسی میں، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. تو ان تمام چیزوں کا ہم اچھی طرح سے ترجمہ کریں گے، ایک ایک کر کے آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ اگر آپ پورے کورس تک رہیں. مگر یہاں پر جو سمجھانے کی بات تھی وہ یہ کہ حبیطہ کیوں استعمال نہیں ہوا، حبیطت استعمال کیوں ہوا؟ وجہ یہ عمل ہوتا ہے واحد، اعمال جو ہے یہ اس کا جمع ہے مگر جمع مکسر، اور جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو اس کا جو یعنی صیغہ ہوگا وہ واحد سے نکل کر، یعنی واحد مذکر غائب سے نکل کر واحد مؤنث غائب میں تبدیل ہو جائے. ایک اور مثال ہے نون، ضاد اور جیم. یہ ہمارے پاس مادہ ہے، اس کو آپ فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے بنے گا نضج. نضج، وہ جل گیا. سورۃ النساء آیت 56 اللہ فرماتا ہے نضجت جلودہم. جلدن کہتے ہیں واحد کو، یعنی ہمارا سکن جلد واحد، بٹ جلودن، جلودن اس کا جمع مکسر ہے اور سکن بھی غیر عاقل ہے تو نضجہ کے بجائے استعمال ہوا نضجت. اگر اس کا آپ گردان پڑھیں گے نضجہ، نضجہ، نضجو، نضجت، یعنی چوتھا سیگا استعمال ہوا. وجہ یہی کیونکہ یہ جو جلود ہے یہ جلد ان کی جمع ہے، جمع مکسر غیر عاقل، تو یہاں پر جو ہمارے پاس فعل استعمال ہوا وہ چوتھا سیگا استعمال ہوا، یعنی واحد مؤنث غائب کا سیگا استعمال ہوا. نضجت جلودہم، ترجمہ جل گئی ان کی کھالیں. ایک اور مثال ہے تا، قاف اور لام. اس کو آپ فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے یہ بنے گا ثقلا. ثقلا، ثقلا کا ترجمہ وہ بھاری ہوا، وہ بھاری ہوا یعنی ہیوی ہوا. سورۃ القاریہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ، پس رہا وہ شخص،
तकुलत, यानी देखिए तकुला इस्तेमाल नहीं हुआ, तकुलत मवाजीनुहु, मवाजीनु, मवाजीन मौजिन की जमा और मवाजीन है, तो मवाजीन भी गैर आकिल जमा मुकस्सर है, तो इसीलिए तकुला के बजाय तकुलत इस्तेमाल हुआ, तकुलत मवाजीनुहु, यानी पस रहा वो शख्स भारी हो गए, मवाजीनुहु जिनके तराजू, मवाजीनुहु फहुआ, फहुआ तो वो होगा, फी ईशत रादिया, मन पसंद जिंदगी में, यानी कयामत में जिसका जो यानी पलड़ा जो है नेकी का पलड़ा भारी होगा, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको मन पसंद जिंदगी में डाल देगा, यानी कयामत की जिंदगी में जन्नत में डाल देगा, जहां वो अपनी मन पसंद जिंदगी गुजार सकता है। तो दूसरा कायदा ये हुआ। अब तीसरा कायदा भी याद रखिएगा, ये हम फेल माजी के कवायद समझ रहे हैं कि नहीं। तीसरा रूल क्या है फेल माजी का, कि 4 सूरतों में वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी अब ये कोई रूल नहीं रहा। कभी आप देखेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब पहला सेगा, कभी आप देखेंगे चौथा सेगा, ये इसमें आपकी चॉइस है। नंबर 1, जब हमारे पास फाइल जमा मुकस्सर आकिल हो, जमा मुकस्सर होगा मगर आकिल हो, आकिल इंसान जिन और फरिश्ते, जैसे रजुलुन, ठीक है, रजुलुन जो है ये वाहिद एक मर्द को कहते हैं, और रिजालुन जो है, रिजालुन, रिजालुन जो है ये भी जमा मुकस्सर है मगर आकिल का। आप देखिए दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कतबा रजुलुन, लिखा किसी एक मर्द ने, कतबा रजुलान, लिखा कोई दो मर्दों ने, कतबा रिजालुन, लिखा कुछ मर्दों ने। अब देखिए यहाँ रिजालुन है, रिजालुन जो है ये जमा मुकस्सर आकिल है, मगर यहाँ पर कतबा इस्तेमाल हुआ, यानी पिछले रूल की तरह जमा मुकस्सर अगर गैर आकिल था तो पहला सेगा नहीं बल्कि चौथा सेगा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपने देखा कि पहला सेगा भी इस्तेमाल हो सकता है, कतबत रिजाल, चौथा सेगा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपके पास चॉइस है, ठीक है। ये किस सूरत में, जब हमारे पास फाइल जमा मुकस्सर आकिल हो, गैर आकिल ना हो। इसी तरह क़रअ निसाउन, निसाउन यानी औरतों की जमा निसाउन, इमरातुन वाहिद, निसाउन जमा, क़रअ यानी पहला सेगा इस्तेमाल हो गया, क़रअ निसाउन, पढ़ा कुछ औरतों ने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क़रअत निसाउन, पहला सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथा भी। ये दोनों चीजें आप कुरान मजीद में इसकी मिसालें देखेंगे तो ये इस सूरत में है कि जब फाइल हमारे पास जमा मुकस्सर आकिल हो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जब हमारे पास फाइल इसमें जमा हो, जिसे कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कौम, कौम जो है हम कहते हैं ना ये इस कौम से है, तो कौम जो है ये कलेक्टिव नाउन, हालांकि लिखा तो जाता है वाहिद मगर ये इंडिकेट करता है पूरे जमा को, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो उस वक्त भी आप देखेंगे आपके पास पहला सेगा भी हो सकता है, चौथा सेगा भी, जैसे गलबत गलबा अल कौमु या गलबल कौमु, इसी तरह गलबत अल कौमु, दोनों चीजें आप सही है, यानी गालिब हो गया कौम, गालिब हो गई कौम, गालिब हो गई कौम, दोनों सूरतों में ठीक है। यहां एक चीज याद रखिएगा, अगर चौथे सेगे को हम फाइल के साथ मिलाएंगे जब इसके पास अलिफ लाम होगा, तो ये जो साकिन होगा ता, उसको हटा के उसका हम नीचे जेर देंगे, क्योंकि उसी सूरत में वो मिल सकता है। गलबतिल कौमु, गलबतिल कौमु, आप याद रखिएगा चौथा सेगा है, मैं वो मिलाने के लिए इसको साकिन को हटा के हमने जेर दे दी, गलबतिल कौमु, गालिब हो गई कौम, क्योंकि ये यहाँ पर अलिफ लाम लगाने से ये हमारे पास नकिरा से निकलकर मारिफा बन गई। यानी यहाँ पर हमने लिखा कि फेल का आखिरी हर्फ अगर साकिन हो तो उसे आगे मिलाने के लिए आम तौर पर कसरा यानी जेर का इस्तेमाल होता है। तीसरी सूरत है कि जब हमारे पास फाइल मुअन्नस गैर हकीकी हो, आपको पता है कि हमारे पास फाइल जो है अगर वो मुअन्नस गैर हकीकी हो, गैर हकीकी मतलब जिसको मुअन्नस माना गया है, जैसे अशम्सु, सूरज जो है ये मुअन्नस है, ठीक है, ये गैर हकीकी मुअन्नस है। ये क्यों है, इसका हम चूंकि अहले लुगत इसको मुअन्नस मानते हैं तो हम भी इसको मुअन्नस मानेंगे। अगर कोई ऐसा मुअन्नस हो जो गैर हकीकी हो, रियल ना हो, हकीकी ना हो,
तो उस सूरत में भी आपके पास चॉइस है कि उसको पहला सेगा लगाए या चौथा सेगा लगाए। जैसे तलाअत शम्सु, अशम्सु, इसको मिलाने के लिए तलाअतिश शम्सु, तुलू हुआ सूरज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तलाअश शम्सु, तुलू हुआ सूरज। दोनों सूरतों में ठीक है। और आखिरी मिसाल, जब फाइल मुअन्नस हकीकी हो, यहाँ पर गैर हकीकी था, मगर फाइल और फेल के दरमियान फासला आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर फातिमतु, ये फाइल है, हकीकी है क्योंकि फातिमा नाम होता है किसी का, मगर अगर आपने देखा कभी कि आपके फेल और आपके फाइल के बीच में कोई जगह है, जैसे अबद, अबदत, उसके बाद अल यौम, फिर फातिमतु है, यानी फेल और फाइल के बीच में कुछ और लफ्ज है, तो उस वक्त याद रखिएगा, उस वक्त भी हमारे पास अबदत इस्तेमाल होगा या अबदा इस्तेमाल होगा, दोनों सूरतों में ठीक है। तो कैसे पढ़ा जाएगा? अबदतिल यौम फातिमतु, इबादत की आज फातिमा ने, या अबदल यौम फातिमतु, इबादत की आज फातिमा ने, दोनों सूरतों में ये सही। ठीक है, तो ये चार सूरतें हैं। एक तो ये कि फाइल जब जमा मुकस्सर आकिल हो, दूसरा फाइल अगर इसमें जमा हो, तीसरा फाइल अगर मुअन्नस गैर हकीकी हो, और चौथा फाइल अगर मुअन्नस हकीकी हो मगर फेल और फाइल के दरमियान फासला आ जाए। उस सूरतों में आप देखेंगे आपके पास चॉइस है कि जो सेगा होगा वो पहला इस्तेमाल करेंगे या चौथा इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरा कायदा। दूसरा आपने देखा कि फाइल अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो फेल वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होगा, और पहला कि अगर हमेशा हमारे पास फाइल जब इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद गायब इस्तेमाल होगा। अलबत्ता जिन्स के लिहाज से अगर वो मुअन्नस होगा तो फेल वाहिद मुज़क्कर गायब इस्तेमाल होगा। तो ये आज तीन कायदे हमने पढ़े, और भी कायदे इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, को नोट्स बनाइएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका क्लास, आज का क्लास बहुत आसान हुआ होगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानी फरमाए, अल्लाह ताला हमारी काविशों को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।